أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلام قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم فقال ألا تأكلون صدق اللہ العظیم. قابل صد احترام معزز و مکرم حاضرین گرامی و سامعین محترم، میں نے آپ کے سامنے سورہ الذاریات کی دوسرے رکوع کی ابتدائی آیات تلاوت کی ہیں. ان میں خاص طور پر جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی اس ضیافت کا تذکرہ ہے، مہمان نوازی کا تذکرہ ہے کہ جب آپ کے پاس معزز مہمان آپ کے گھر پر آئے، اس مناسبت سے اسلام میں مہمان کی اہمیت اور مہمان نوازی کی اہمیت کے حوالے سے اختصار کے ساتھ بات کی جائے گی. اسلام نے اپنے ماننے والوں کو اعلیٰ اور عمدہ اخلاق اپنانے کی نہ صرف تلقین کی ہے بلکہ اسے انسانی زندگی کے لیے لازمی قرار دیا ہے. ایک شخص مسلمان ہو جاتا ہے تو اس کے بعد ضروری ہے کہ وہ اعلیٰ اخلاق، عمدہ صفات اور وہ ساری خوبیاں تلاش کرے کہ جو انسان کو انسانیت کے اس شرف اور اس مقام تک پہنچانے کے لیے جو فطرت جن کا تقاضا کرتی ہے. حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوات و تسلیمات کی زندگیاں اس چیز کا مظہر ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی ذات گرامی بھی، اور پھر خاص طور پر یہ جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں، ان میں جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی تعریف کی ہے اللہ تعالیٰ نے، اور اس عمل کو بعد میں آنے والے ایک عظیم واقعہ اس سے پہلے بڑی اہمیت کے ساتھ ذکر کیا ہے. اگرچہ وہ مہمان جو بھی تھے اور جس مقصد کے لیے آئے تھے وہ ایک کام علیحدہ سے ہے اور بڑا کام ہے، اس کا شاید آج ہم اس موقع پر تذکرہ نہ کر سکیں. آپ کو موقع ملے تو آپ ضرور قرآن مجید کی ان آیات کی روشنی میں تفاسیر کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہ فرشتے تھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھیجے گئے تھے، اور پھر جناب ابراہیم علیہ السلام سے ہوتے ہوئے آپ کو بیٹے کی بشارت دیتے ہوئے جناب سیدنا لوط علیہ السلام کی قوم کی طرف وہ گئے اور ان پر عذاب کی صورت میں اللہ جل شانہ نے ان کو بھیجا. جبکہ یہاں انسانی شکل میں آئے، جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب پہنچے تو چونکہ غیب جاننے والی ذات صرف اللہ تعالیٰ کی ہے، جناب ابراہیم علیہ السلام کے پاس چونکہ وہ انسان بن کے آئے تو ابراہیم علیہ السلام میں جو اپنے مہمانوں سے متعلق جو آپ کی اپنی شخصیت تھی، جو آپ کی تربیت تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو اس کے مطابق آپ نے اس کا جو اہتمام فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ میں سب سے پہلے اس کا تذکرہ فرما دیا. فرمایا کہ جب وہ مہمان بن کر آئے
تو جناب سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام حالانکہ جانتے نہیں تھے، لیکن یہ اندازہ تھا کہ مہمان ہیں، تو جو اسلامی آداب ہیں اس کے مطابق انہوں نے السلام علیکم کہا، اور جناب سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے بھی ان پر سلام کہا اور ان کے سلام کا جواب دیا۔ تو مسلمان جب آپس میں ملتے ہیں تو ان کا پہلا عمل یہی ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے لیے دل کی اتھاہ گہرائیوں سے دعا کرتے ہیں، اور یہ دعائیہ کلمات کہتے ہیں جو اسلامی شعار ہے اور ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ملاقات کے وقت وہ کتنی دیر کے لیے آیا ہے، چاہے محض صرف ملاقات ہوئی ہے، گزرتے ہوئے آپس میں ایک دوسرے کا آمنا سامنا ہوا ہے، یا کچھ وقت بیٹھنے کے لیے آئے ہیں، کچھ دن رہنے کے لیے آئے ہیں، لیکن جو بھی بعد میں جملوں کا تبادلہ ہے اچھا اور باوقار ہونا چاہیے، ایک مسلمان کی شان کے مطابق ہونا چاہیے، لیکن اس کا آغاز السلام علیکم ورحمۃ اللہ سے ہے، اور پھر اسی طرح جب السلام علیکم کوئی کہتا ہے تو اس کے جواب میں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اسی طرح آگے وہ برکاتہ، یعنی وعلیکم السلام اتنا کہنا تو لازم ہے، پھر جتنے جملے اس نے کہے ہیں اس کے مطابق اس کا پورا جواب دینا، یہ اس کے مطابق اس کی مزید تعریف اور توضیح کا اور اس کے لیے شریعت میں اس کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ یہاں پر جب جناب سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام ان کو بڑے پرتپاک انداز میں ان سے ملتے ہیں، ان کو استقبالیہ دیتے ہیں، انہیں بٹھاتے ہیں، تو پھر ان کی مہمان نوازی میں مصروف ہو جاتے ہیں، اپنے گھر والوں کی طرف جاتے ہیں اور جا کے باقاعدہ کھانے کا اہتمام کرتے ہیں، اور اس میں یہاں قرآن مجید کی اس آیت میں ذکر کیا گیا ہے کہ فراغ الی اہلہ فجاء بعجل سمین، بہت اچھا تر و تازہ گوشت، انہوں نے اپنے گھر میں جو کوئی جانور موجود تھا جو بچھڑا تھا اس کو ذبح کیا، یا جو ذبح شدہ موجود تھا اس کا صاف ستھرا گوشت لے کر جناب سیدنا ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کو تیار کرایا، اس میں جتنا بھی وقت لگا مہمانوں کے ساتھ بھی بیٹھے اور ان کے کھانے کا بھی اچھا اور اعلیٰ عمدہ انتظام کیا۔ شریعت اسلامیہ ہمیں یہ تاکید کرتی ہے کہ مہمان کے آنے پر دل میں خوشی محسوس ہونی چاہیے، دل میں تنگی نہیں ہونی چاہیے۔ اس کا تعلق پھر انسان کی اپنی تربیت کے ساتھ ہے، اور اللہ جل شانہ کی طرف سے اس کے لیے رحمت کا، برکت کا، اس کے مال جان اور اولاد میں برکت کا ذریعہ بنتا ہے۔ اگر کوئی شخص مہمانوں کے حوالے سے دل میں تنگی محسوس کرتا ہے تو اس پر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی فیصلے تنگی کے ہوتے ہیں۔ بظاہر ہو سکتا ہے وہ بڑا مالدار ہے، اس کے پاس پیسہ دولت بہت زیادہ ہے، لیکن اگر وہ بخیل ہے اور مہمانداری کے معاملے میں وہ تنگ دلی کا مظاہرہ کرتا ہے تو اس کا کمایا ہوا مال اس کے کام نہیں آئے گا، اس کے لیے وبال ہی بنتا رہے گا، اس کے لیے مشکلات کا ذریعہ ہی بنتا جائے گا۔ تو یہ جو اعلیٰ اوصاف ہیں ایک انسان کے لیے اور خاص طور پر مسلمان کے لیے جنہیں پسند کیا گیا ہے، تو ان میں مہمان نوازی ایک عمدہ اور اعلیٰ اخلاق ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، صحیح بخاری شریف کی روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص اللہ تعالیٰ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مہمان کا احترام کرے، مہمان کی مہمانداری کرے، اور اسے اللہ اور آخرت کے ایمان کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑ دیا۔ گویا کہ اگر کوئی شخص وہ مہمانداری نہیں کرتا ہے تو اس نے اپنا جو ایمان ہے اس کے تقاضے پورے نہیں کیے۔ جہاں باقی بہت سارے اخلاق ہیں جن کو اپنانا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے، جو دوسروں کے حقوق ہیں ان کو پورا کرنا ضروری ہے، وہیں مسلمان پر یہ ایک بڑا حق ہے اور اسلامی اصولوں میں سے اور دوسروں کے حقوق میں سے ہے کہ مہمانداری کی جائے۔ یہاں تک کہ جناب سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، فرمایا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یکرم الضیف، جو شخص
مہمان کی مہمان نوازی نہیں کرتا، اس معاملے میں تنگی اختیار کرتا ہے، فلیس من محمد ولا من ابراہیم، کہ اس کا نہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی تعلق ہے، گویا کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کی سیرت اور آپ کے کردار کی کوئی جھلک نہیں پائی جاتی۔ اور فرمایا کہ لا من ابراہیم، اور نہ ہی جناب سیدنا ابراہیم علیہ السلام، گویا کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کا جب تذکرہ کیا جاتا ہے تو اس سے مراد پچھلے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والتسلیمات کی تعلیمات ہیں۔ تو اس نے انبیاء کا راستہ گویا کہ چھوڑ دیا، اس نے اس اعلیٰ وصف سے اپنے آپ کو محروم کر دیا۔ اور پھر جناب سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ہمیں مختلف مقامات پر بھیجتے ہیں دین کی دعوت کے سلسلے میں، اور اسی طرح مختلف ذمہ داریاں اور مختلف امور سونپ کر آپ ہمیں بھیجتے ہیں، ہم وہاں جاتے ہیں تو بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو مہمانداری کی طرف توجہ نہیں دیتے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو وہ جو تمہاری ضرورت کی مہمانداری ہے وہ کرتے ہیں تو تم اسے قبول کرو، اور اگر وہ اس میں بخل کرتے ہیں تو انہیں اس کی ترغیب دے کر ان سے جو تمہارا حق بنتا ہے وہ حاصل کرو۔ گویا کہ مہمانداری ایک حق ہے اس شخص پر جس کے پاس مہمان آیا ہے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ مہمان آئے، اور مہمان کو اللہ جل شانہ کی رحمت قرار دیا گیا ہے، یہ دسترخوان کی وسعت کا ذریعہ بنتا ہے، یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے رحمتوں کے حصول کا ذریعہ بنتا ہے، اپنی ذات میں اور گھر بار میں مال و دولت میں اللہ تعالیٰ کی خصوصی عنایات کے حصول کا ذریعہ بنتا ہے۔ اور مہمان نوازی نہ کرنا یہ تنگی ہے، یہ بخل ہے، یہ انسانی وقار کے منافی ہے۔ اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور بھی بہت ساری رہنمائی ہے۔ آپ نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا خیر فی من لا یضیف، کہ جس شخص میں مہمان نوازی نہیں ہے اس میں کوئی بھلائی نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے بظاہر بڑا ہنس ہنس کے ملتا ہو، بہت اچھے طریقے سے بظاہر پیش آتا ہو، لوگوں کے ساتھ بڑے بڑے وعدے بھی کرتا ہو، لیکن اگر وہ مہمان نوازی نہیں کرتا، مہمان آنے پر وہ تنگی محسوس کرتا ہے، لوگ ملتے ہیں، آپس میں بیٹھتے ہیں، وہاں اس کا جذبہ یہ ہونا چاہیے کہ میری جو استعداد ہے اس کے مطابق میں مہمان نوازی کروں۔ اگر نہیں کرتا، اس کے دل میں وہ رغبت نہیں ہے، اس کی یہ کوشش نہیں ہے، اس کی وہ طلب نہیں ہے دل کے اندر کہ میں مہمان نوازی کروں، تو فرمایا کہ لا خیر فیہ، کہ اس کے اندر بھلائی نہیں ہے، وہ گویا کہ اس پر شر غالب ہے، اس شر کے غلبے کی وجہ سے وہ مہمان نوازی۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو ہمیں جہاں اور بہت سارا انحطاط نظر آتا ہے اخلاقی حوالے سے، تو اس معاملے میں بھی بہت بڑا انحطاط ہے، خاص طور پہ جو ہم شہری علاقوں کے رہنے والے لوگ ہیں، جہاں مادیت غالب ہے۔ اگرچہ ہم اپنے قرب و جوار کے دیہاتوں میں دیکھتے ہیں وہاں بھی روایات تبدیل ہوئی ہیں، حالانکہ پہلے بڑی باوقار روایات ہوا کرتی تھیں اور مہمان کا اکرام ہوا کرتا تھا، لیکن ابھی وہاں بھی جو تبدیلی آئی ہے آہستہ آہستہ وہ ایسی غیر اخلاقی سوچ کی طرف بڑھتی جا رہی ہے کہ جو انسانی وقار کے منافی ہے اور اسلام کی تعلیمات کے منافی ہے۔ ہم الحمدللہ مسلمان ہیں، ہمیں جہاں اپنے عقیدے کے ساتھ ساتھ عبادات کی طرف توجہ دینی ہے تو جتنی عبادات کی طرف توجہ دینی ہے اسی طریقے سے اسلامی اخلاق کی اہمیت ہے۔ اسلامی اخلاق کو نہیں اپنایا جاتا تو عبادات بھی بے روح ہو جاتی ہیں، اور عبادات بے روح ہو جاتی ہیں تو عقیدہ بھی متزلزل ہو جاتا ہے۔ پھر گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی ذات پر جو عقیدہ تھا اس کے تقاضے پورے نہیں کیے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں یہ فرمایا کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مہمان نوازی کرے۔ اس کا تعلق براہ راست عقیدے کے ساتھ ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کی ذات پر عقیدہ جو بھی ہے، جتنا ہے، یعنی اس میں کسی طرح کے تکلفات میں نہیں پڑنا۔ امام سوری رحمہ اللہ تعالیٰ علیہ انہوں نے کہا کہ اپنی جو استعداد ہے اس کے اندر رہتے ہوئے مہمان کی بھرپور خدمت کرے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں بسا اوقات جب کہیں کوئی ایسا اسے کوئی مفاد ہوتا ہے کسی شخص کو تو اس وقت وہ بہت تکلفات میں پڑ جاتا ہے۔ مفاد میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آنے والوں سے اس کو کوئی مفاد ہو،
یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ معاشرے کے اندر اپنے آپ کو وہ بڑا مالدار اور سخی اور صاحب ثروت کہلوانے کا اس کا یہ رجحان ہو، تو ایسے موقع پر تکلفات میں پڑتا ہے اور بہت زیادہ اسراف کی طرف چلا جاتا ہے۔ اسراف کو بھی اسلام نے پسند نہیں کیا ہے، البتہ یہ ہے کہ جو استعداد ہے، جو گھر کے اندر جس طرح جو دسترخوان ہے اس سے کچھ بہتر اہتمام کر کے مہمان کی تواضع کرنا، یہ مسلمان پر حق ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس اعلیٰ وصف کو اختیار کرنے کی اور اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین تو اس معاملے میں وہ جو دین نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دے رہے تھے اس کا عملی نمونہ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، اور اس کے اثرات چلتے ہیں۔ جو لوگ صحابہ کرام کی زندگیوں سے سبق حاصل کر کے اس کے مطابق چلتے ہیں، ان کے بعد تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ہمارے اسلاف اور اکابر ہیں، اللہ تعالیٰ کے نیک اور برگزیدہ لوگ ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان رکھتے ہوئے اس حق کو سمجھتا ہے، پہچانتا ہے، وہ اس معاملے میں بخل کا شکار نہیں ہوتا، تنگی کا شکار نہیں ہوتا۔ وہ اس انتظار میں رہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ رحمت مجھے حاصل ہو اور میں اس کا اظہار کر کے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکوں اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے اس حکم اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق اس پر عمل کر سکوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مہمان آتے رہتے تھے، دور دراز سے آتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں اہتمام ہوتا تھا۔ بسا اوقات وہاں آپ کی خدمت میں ہی صحابہ کرام کچھ تو جو تحائف بھیجا کرتے تھے، کھجور کی صورت میں یا پنیر کی صورت میں اور اس طرح کی ایسی چیزیں، تو آپ اپنی مجلس میں تقسیم کر دیا کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ صحابہ کرام جو لوگ مجلس میں موجود ہوتے تھے ان میں تقسیم کر دیتے تھے۔ مہمان آتے تھے، ان کی مہمانداری بھی اس میں سے کی جاتی تھی، جس نے رہنا ہوتا تھا اس کے لیے جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں موجود ہے ان کا اہتمام کیا جاتا، ورنہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے کوئی ان کی مہمان نوازی کے لیے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس چیز اپنی خواہش کا اظہار کرتا کہ ان کی میں خدمت کروں گا اور انہیں میں اپنے ہاں ضیافت کے لیے لے جاؤں گا۔ ایک دن ایک مسافر، ایک مہمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے۔ آپ نے اپنے گھر میں معلوم کیا، ظاہر رزق کی اس طرح فراوانی نہیں ہوا کرتی تھی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ مدینہ طیبہ میں آ جانے کے باوجود، یعنی سیدہ عائشہ نے تو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وقت گزارا ہے وہ مدینہ طیبہ کا ہی ہے، تو وہ کہتی ہیں کہ دو چاند نظر آ جایا کرتے تھے لیکن گھر میں آگ نہیں جلتی تھی۔ کھجور اور پانی یا اسی طریقے سے ایسی جو کی کوئی روٹیاں پڑی ہوئیں سنبھال لی جاتی تھی پکا کے، تو انہی کے ذریعے سے گھر کے اندر کھانے پینے کا انتظام ہوا کرتا تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں پیغام بھیجا کہ مہمان ہیں، ان کی ضیافت کے لیے کھانے کا اہتمام۔ تو اندر سے پتہ چلا کہ آج تو گھر میں سوائے پانی کے اور کھجور کے اور کچھ نہیں ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری زوجہ محترمہ کو پیغام بھیجا۔ اس طریقے سے پتہ چلا کہ آپ کے گھروں میں تو کوئی اہتمام اس طرح کا مہمان کے لیے نہیں کیا جا سکتا۔ تو ایک صحابی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ایسے دیکھا تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے خدمت کا موقع دیں، میں اپنے ساتھ لے جاتا ہوں۔ انہیں اندازہ تھا کہ گھر میں کھانے کی چیز بن رہی ہے جو بھی کوئی اہتمام کر کے آئے تھے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مہمان کو لے کر جب گھر پہنچے تو پتہ چلا کہ کھانا تو بس اتنا سا ہی ہے جو گھر والوں کے لیے ہے، بچوں کے لیے ہے یا ان دونوں میاں بیوی کے لیے ہے۔ تو صحابی نے اپنی اہلیہ محترمہ سے کہا کہ دیکھیں آپ ایسا کریں کہ مہمان کے لیے کھانا لگا دیں، جب بچوں کو آپ سلا دیں اور جب کھانا لگنے لگے تو دیا بجھا دینا، دیا ٹھیک کرنے کے یعنی جو بھی چراغ تھا وہ ٹھیک کرتے کرتے اس کو بجھا دینا تاکہ مہمان کو یہ اندازہ نہ ہو کہ گھر والے کھانا نہیں کھا رہے۔ تو اس طریقے سے مہمان کی مہمان نوازی کی گئی اور جو بھی گھر میں کھانا موجود تھا وہ لا کر مہمان کے سامنے رکھ دیا گیا۔ مہمان نے سیر ہو کر کھانا کھایا، رات گزری، تو صبح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے وہ صحابی اپنے مہمان کو ساتھ لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آ چکی تھی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صحابی کی تعریف کی گئی اور ان کے اس کام کو اللہ تعالیٰ نے پسند کیا
اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ نے اور آپ کے گھر والوں نے رات مہمان کی مہمانداری کے لیے جو کچھ کیا اللہ جل شانہ کو وہ بہت پسند آیا ہے۔ اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف میں جب آپ پر پہلی وحی آتی ہے، صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی آتی ہے، تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آتے ہیں۔ آپ کی کیفیت تبدیل تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کپ کپی اور سردی کا ایسا عجیب سی کیفیت کی تھی کہ پسینے بھی آ رہے تھے اور سردی بھی لگ رہی تھی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر آ کے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے کمبل اڑا دو۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آرام کا انتظام کیا، وہ کمبل اڑا دیا۔ آپ یہ خدشے کا اظہار فرما رہے تھے کہ شاید مجھے کچھ ہو جائے اور پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے، مجھے کوئی تکلیف پہنچے۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، کہ اے میرے شوہر، اے محمد کریم، یعنی ابھی اس وقت تک یہ تو اندازہ نہیں تھا کہ نبوت ملی ہے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو ظاہر جو اثرات تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی بھی ضائع نہیں ہونے دیں گے، آپ کو اللہ تعالیٰ کبھی بھی نقصان نہیں پہنچنے دیں گے۔ اور ان میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 5 اعلیٰ اوصاف بیان کیے، ان میں فرمایا کہ انک لتصل الرحم، کہ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں کی، اپنے قرابت والوں کے ان حقوق کا آپ خیال رکھتے ہیں۔ اور فرمایا وتصدق الحدیث، اور آپ ہمیشہ سچ بولتے ہیں۔ یہ وہ اعلیٰ اخلاق ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت بھی معروف تھے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت آئی۔ فرمایا کہ سچ بولتے ہیں، اور اسی طریقے سے فرمایا کہ وتحمل القلہ، آپ اگر کسی کو دیکھتے ہیں کہ اس سے اس کا بوجھ نہیں اٹھایا جا رہا تو آپ اس کا بوجھ اٹھا لیتے ہیں، آپ اس کے ساتھ مدد کرتے ہیں۔ اور فرمایا کہ وتقری الضیف، یہاں پہ کہ آپ مہمان نوازی کرتے ہیں۔ تو یہ مہمان نوازی کے اس وصف کو سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خصوصی طور پر بیان فرمایا۔ فرمایا کہ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اور آپ حق کے کاموں میں ہمیشہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں اور اس کے علمبردار بنتے ہیں۔ تو یہ وہ اعلیٰ اوصاف ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وقت بیان کیے، اس میں سے مہمان نوازی خاص طور پر یہ جو کچھ بیان کیا گیا ہے، اس کے تناظر میں ہمیں دیکھنا ہے کہ میں خود کہاں پہ کھڑا ہوں۔ اگر تو اللہ تعالیٰ نے یہ اوصاف مجھے دیے ہیں تو اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہوئے مزید توفیق مانگنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر اس معاملے میں کہیں مجھ سے تنگی ہوتی ہے یا جہاں تک آواز پہنچ رہی ہے، ہمارے پورے معاشرے کے اندر اگر کسی جگہ محسوس کیا جاتا ہے کہ نہیں گھر میں مہمان آنے پر یا مہمانوں کے معاملے میں مجھے تنگی محسوس ہوتی ہے، تو یہ گویا کہ ایمان سے دوری کی اور ایمان کی کمزوری کی علامت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اس وصف سے خالی ہونے کی علامت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اعلیٰ اوصاف کو اختیار کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اپنی اخلاقی تربیت کرنے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔